بعد اہم خبر شامل کریں گے۔ غیر ملکی بیانیہ قبول کرنے سے ہماری کامیابیاں ناکامیوں میں بدل سکتی ہیں۔ فوج کو بدنام کرنے کی سازش ناکام بنانا عوام کی بھی ذمہ داری ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ باہر بیٹھ کر پاکستان کو گالی دینے والوں کی پکڑ ہوگی۔ بھارتی ایئر فورس جارحیت کرے گی تو پاکستان کا جواب سب دیکھیں گے۔ پاکستانی فوج اداروں اور قوم کی طرح دنیا میں کوئی نہیں۔ تمام اداروں کا پاکستان کے لیے مل کر کام کرنا بہت ضروری ہے۔ سیکیورٹی خدشات پر رینجرز کو احتساب عدالت پر تعینات کیا گیا تھا۔ رینجرز اہلکار نے اپنی ڈیوٹی نبھائی۔ خصوصی کارڈ کے بغیر آرمی چیف کو بھی نہیں جانے دیا جاتا۔ اداروں میں تصادم والی کوئی بات نہیں۔ محرم میں کراچی میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ 2 دہشت گردوں کو گرفتار کر کے خود کش جیکٹس برآمد ہوئیں۔ پاکستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ دشمن کے عزائم ناکام ہوں۔ 4 ممالک کی ایجنسیاں پاکستان میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ بنا رہی ہیں۔ غیر ملکی ایجنسیاں پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتی ہیں۔ اصاف ہماری مدد کے بغیر القاعدہ کو شکست نہیں دے سکتی تھی۔ بھارتی فوج سول آبادی کو نشانہ بناتی ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ دوسری طرف ہمارے کشمیری بھائی موجود ہیں۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اب سے کچھ دیر پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے میڈیا کو بریفنگ دی تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ غیر ملکی بیانیہ قبول کرنے سے ہماری کامیابیاں ناکامیوں میں بدل سکتی ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ فوج کو بدنام کرنے کی سازش ناکام بنانا عوام کی بھی ذمہ داری ہے۔ باہر بیٹھ کر پاکستان کو گالی دینے والوں کی پکڑ ہوگی۔ پاکستانی فوج اداروں اور قوم کی طرح دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تمام اداروں کا پاکستان کے لیے مل کر کام کرنا بہت ضروری ہے۔ سیکیورٹی خدشات پر رینجرز کو احتساب عدالت پر تعینات کیا گیا تھا اور رینجرز اہلکار نے اپنی ڈیوٹی نبھائی۔ خصوصی کارڈ کے بغیر آرمی چیف کو بھی نہیں جانے دیا جاتا۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ بھی کہنا تھا کہ محرم میں کراچی میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ 2 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور خودکش جیکٹس بھی برآمد کی گئی ہیں۔ پاکستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ دشمن کے عزائم ناکام ہوں۔ 4 ممالک کی ایجنسیاں پاکستان میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ بنا رہی ہیں۔ غیر ملکی ایجنسیاں پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتی ہیں۔ بھارتی فوج سول آبادی کو نشانہ بناتی ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف ہمارے کشمیری بھائی ہیں، ہم اس طرح کی کارروائی نہیں کرتے۔ ہم بھارتی فوج کی پوسٹوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ختم نبوت کے معاملے پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اب سے کچھ دیر پہلے راولپنڈی میں میڈیا کو بریفنگ دی ہے، جس میں انہوں نے موجودہ تمام تر صورتحال کا احاطہ کیا ہے، احاطہ کرتے ہوئے گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی بیانیہ قبول کرنے سے ہماری کامیابی ناکامیوں میں بدل سکتی ہیں۔ فوج کو بدنام کرنے کی سازش ناکام بنانا عوام کی بھی ذمہ داری ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ باہر بیٹھ کر پاکستان کو گالی دینے والوں کی پکڑ ہوگی۔ بھارتی ایئر فورس جارحیت کرے گی تو پاکستان کا جواب سب دیکھیں گے۔ پاکستانی فوج اداروں اور قوم کی طرح دنیا میں کوئی نہیں۔ تمام اداروں کا پاکستان کے لیے مل کر کام کرنا بہت ضروری ہے۔ سیکیورٹی خدشات پر رینجرز کو احتساب عدالت پر تعینات کیا گیا تھا۔ رینجرز اہلکار نے اپنی ڈیوٹی نبھائی۔ خصوصی کارڈ کے بغیر آرمی چیف کو بھی اندر جانے نہیں دیا جاتا۔ اداروں میں تصادم والی کوئی بات نہیں۔ محرم میں کراچی میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنایا گیا۔ 2 دہشت گردوں کو گرفتار کر کے خودکش جیکٹس برآمد کی۔ پاکستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ دشمن کے عزائم ناکام ہوں۔ 4 ممالک کی ایجنسیاں پاکستان میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ بنا رہی ہیں۔ غیر ملکی ایجنسیاں پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتی ہیں۔ اصاف کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اصاف ہماری مدد کے بغیر القاعدہ کو شکست نہیں دے سکتی تھی۔ بھارتی فوج سول آبادی کو نشانہ بناتی ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ دوسری طرف بھی ہمارے کشمیری بھائی موجود ہیں۔ ہم بھارتی فوج کی پوسٹوں کو نشانہ بناتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ختم نبوت کے معاملے پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔
ڈی جی آئی ایس پی آر آصف غفور نے اب سے کچھ دیر پہلے میڈیا سے گفتگو کی تھی، بریفنگ دی تھی میڈیا کو، اور اس میں انہوں نے کہا کہ غیر ملکی بیانیہ قبول نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ جو بین الاقوامی سطح پر غیر ملکیوں کی جانب سے پاکستان کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ فوج کو بدنام کرنے کی سازش ناکام بنانا عوام کی بھی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایز اے پاکستانی فوج اور آرمی اور عوام میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی فوج کے خلاف بات کرتا ہے تو یہ عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کو ناکام بنا دے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ باہر بیٹھ کر پاکستان کو گالی دینے والوں کی پکڑ ہوگی۔ اس طرح کی کام کیے گئے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان لوگوں تک گرفت مضبوط کی جائے گی۔ بھارتی ایئر فورس جہریت کرے گی تو پاکستان کا جواب دنیا دیکھے گی۔ پاکستانی فوج اداروں اور قوم کی طرح دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تمام اداروں کا پاکستان کے لیے مل کر کام کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سیکیورٹی خدشات پر رینجرز کو احتساب عدالت پر تعینات کیا گیا تھا اور رینجرز اہلکار نے ڈیوٹی پر موجود اپنی ڈیوٹی نبھائی۔ خصوصی کارڈ کے بغیر آرمی چیف کو بھی نہیں جانے دیا جاتا۔ اداروں میں تصادم والی کوئی بات نہیں۔ محرم میں کراچی میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنایا گیا۔ 2 دہشت گردوں کو گرفتار کر کے خود کش جیکٹس برآمد کی۔ پاکستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ دشمن کے عزائم ناکام ہوں۔ 4 ممالک کی ایجنسیاں پاکستان میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ بنا رہی ہیں۔ غیر ملکی ایجنسیاں پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتی ہیں۔